الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدہ. وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ذاد اللہ الی آخر الحدیث. یہ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے اور صحیح روایت ہے، بہت اہم حدیث ہے. اس میں 3 باتیں ہیں، اس حدیث میں 3 باتیں ہیں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نمبر 1، من حالت شفاعته دون حد من حدود اللہ فقد ذاد اللہ. نمبر 1، جو آدمی اللہ کے حدوں میں سے کسی حد کے بارے میں سفارش کرے تو وہ اللہ کا مخالف ہے، اللہ کی مخالفت اس نے خرید لیا. اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے اس میں وہ اللہ کا قانون ہے، شریعت ہے، وہ اللہ کا قانون ہے. اگر شریعت میں کسی چیز کی کوئی سزا طے ہے، شریعت نے کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیا جو یہ جرم کرے گا اس کو دنیا میں سزا ہے. اب کوئی آدمی اپنے سورس سے اپنی طاقت اور اپنی جو ہے پیسے کی طاقت یا سیاسی طاقت یا کسی طرح سے اس اللہ کی حد کو کم کرانا چاہے، کسی طرح سے وہ معاف ہو جائے، کسی طرح سے سزا نہ ملے، تو نبی فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ کی حدوں میں سفارش کیا وہ اللہ کا مخالف ہے. اور اللہ سے مخالفت کون مول لے سکتا ہے؟ آپ بتائیے کہ جو اللہ کا مخالف بن جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کر دے گا اس کو. یہ عام طور پہ کیسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اسلامی عدالت میں کوئی کیس پہنچا، اب اس کی سزا طے ہے، اس کو ملنا چاہیے. کوئی آدمی اپنا سورس اور اپنا پہنچ لگا کر کے اس کو کم کرانا چاہیے، بھائی کسی طرح معاف ہو جائے. جس نے یہ سفارش کیا وہ تو ٹھیک ہے، وہ جج اس کو نہ سنے، اس کو ریجیکٹ کر دے الگ. اس نے سفارش کیا، گرچہ اس کی سفارش مانی جائے نہ مانی جائے، یہ اللہ کا مجرم ہے. اس نے اللہ کی حد میں جو اللہ کا نازل کیا ہوا دین قانون جو ہے اس میں سفارش کرنے کی کوشش کیا. اور وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، حضرت اسامہ ابن زید کو لوگوں نے اللہ کے نبی کے پاس بھیجا تھا. ایک عورت نے چوری کیا، بہت اونچے خاندان کی تھی. لوگوں نے دیکھا کہ اب اس کا ہاتھ کٹ گیا تو پھر پورے سماج اور پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، تو کسی طرح سے بچا لو تاکہ خاندان اور پورا جو قبیلہ ہے وہ بدنام نہ ہو، ناک نہ کٹے. تو نبی کے پاس کون سفارش کرنے جائے؟ اسامہ ابن زید بہت اللہ کے نبی کے چہیتے تھے. کہا ان کو بھیجو، یہ بول دیں گے تو کام ہو جائے گا. گئے، اللہ کے نبی کو پتا چلا ان کا معاملہ نہیں، ان کو بھیجا گیا ہے، کچھ اور لوگ ہیں پیچھے جو ان کو بھیجے. آپ نے سب کو جمع کیا اور کیا کہا تھا؟ وہ تاریخی جملہ آج بھی نبی کا موجود ہے جو آپ پڑھتے ہیں کہ تم ایک عورت کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اس کا بھی نام فاطمہ تھا جس نے چوری کیا تھا. آپ نے کہا اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. یہ نبی کا عدل. تم لوگ اس فاطمہ کے بارے میں بول رہے ہو جو ایک بڑے خاندان کے. یہ ہے نبی کا. تو یہاں دیکھیں کہ سفارش، یعنی وہ تو نیا معاملہ تھا. اس کے بعد نبی نے یہ بات جو فرمائی ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر اللہ کی حد میں سفارش کرتا ہے وہ اللہ کا مجرم ہے، نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آج اسلامی عدالت نہیں ہے، آج کہیں دنیاوی عدالت ہے. کسی کا کیس پہنچ گیا، اس کو پتا ہے کہ اس کیس میں سزا ہے، یہ انصاف یہی ہے، ملنا چاہیے اس کو. یہ اپنا پہنچ لگا کر کے اور اپنی سے پورا لگا کر کے اس کو کسی طرح سے بچانا چاہتا ہے. یہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں مجرم ہے، کیونکہ ایک آدمی اگر جان بوجھ کر کے اس طرح سے سفارش کرے کہ گنہگار کو بچا رہا ہے، گنہگار کو بچانا سفارش کر کے مالی طاقت سیاسی طاقت لگا کے، یہ اللہ کی سزا کو دعوت دینا ہے، اللہ کا مجرم بندہ بن جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2 آپ آگے دوسری بات آپ فرماتے ہیں وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنزِعَ عَنْهُ. جو آدمی جان بوجھ کر کے باطل کا، ناحق کا سپورٹ کرے،
جانتا غلط ہے لیکن سپورٹ کر رہا ہے، اپنا دوست ہے، خاندان ہے، رشتہ دار ہے، لیکن جانتا غلط ہے لیکن سپورٹ کر رہا ہے، بس باطل کا، ناحق کا سپورٹ کرے جان بوجھ کر کے۔ نبی فرماتے ہیں وہ بندہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں جیتا ہے یہاں تک کہ اس چیز سے ہٹ جائے، دستبردار ہو جائے، چھوڑ دے۔ جب تک وہ ان کے سپورٹ میں ہے، غلط کے سپورٹ میں ہے، اللہ کی ناراضگی ہمیشہ اس کے اوپر اترتی رہتی ہے، وہ ہر وقت اللہ کی ناراضگی مول لے کر کے گھومتا ہے۔ یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر میرا دوست ہے وہ غلط ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا تو غلط کر رہا ہے، جو حق پر ہے اس کا ساتھ دوں گا چاہے وہ میرا دوست نہیں ہے۔ یہ اپنے اندر ہمت رہنی چاہیے۔ میرا رشتہ دار ہے، اگر وہ غلط ہے میں سمجھاؤں گا اس کو، لیکن ساتھ کس کا دوں گا؟ جو حق پر ہے۔ یہ ہمیشہ عام طور پہ ہو نہیں پاتا ہے۔ عام طور پہ آدمی جب بیٹھتا ہے نا کہیں، یہ اپنا رشتہ دار ہے یا اپنے خاندان والا ہے، گرچہ غلط ہے لیکن ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، بول دیتا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے ناحق کا سپورٹ کرنا۔ اللہ نے سورہ نساء میں ذکر کیا ہے، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی پر قائم رہو، انصاف کی گواہی دو، یعنی حق کا ساتھ دو، چاہے وہ تمہاری گواہی تمہارے باپ کے خلاف جائے، تمہارے رشتہ دار کے خلاف جائے، تمہارے قریبی کے خلاف جائے، لیکن تم ہمیشہ انصاف کا ساتھ دو۔ ہمارا بیٹا بھی غلط تو غلط ہے، صحیح نہیں، غلط بولنے کی ہمت، دو لوگوں نے جھگڑا کیا، ایک میرا بیٹا ایک کسی اور کا، اگر میرا بیٹا غلط تو غلط ہے، بولنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ ناحق کا سپورٹ کبھی نہیں کرنے کا، ورنہ کیا ہے سزا، کیا ہے؟ جب تک یہ اس کا ساتھ دے گا اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر اترتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ساتھ چھوڑ دے، یعنی وہ اس ناحق کا ساتھ چھوڑ دے۔ تو نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ عام طور پہ اتنی ہمت نہیں ہو پاتی آدمی کے، آدمی دوست کے ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے، رشتہ دار کے ہاں میں ملا دیتا ہے، تو نہیں کرنا۔ آخری بات آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا آخری بات کہ ومن قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، کہ جو بندہ کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہہ دے جو اس کے اندر نہیں ہے، کسی مومن کے بارے میں زبان کھول دیا اور ایسی بات بولا جو اس مومن کے اندر نہیں ہے، تو سزا کیا ہے؟ یعنی مومن آدمی ہے، مسلمان ہے، اس کے بارے میں ایسی بات بول دو فلاں ایسا، اس کے اندر تو یہ عیب ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ تو ایسی بات بولنا کسی مومن کے بارے میں جو اس کے اندر نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنمیوں کے ساتھ ٹھہرائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنمیوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، خبال عام طور پہ علماء نے تشریح میں کیا ہے کہ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ جہاں جاتا ہے بہہ کر کے، تو ایسے بندے کا ٹھکانہ وہاں ہو۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائے، جو الزام جو بات مومن کے بارے میں کہی ہے اور وہ ہے نہیں اس کے اندر، جب تک یہ توبہ نہیں کر لے گا، اگر ایسا مر گیا بغیر توبہ کے کسی مومن کے بارے میں الزام لگا کر کے، تہمت لگا کر کے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ جہاں رہتا ہے، ٹھہرتا ہے، وہاں ٹھہرایا جائے گا اس کو، جب تک کہ یہ توبہ، اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو یہ یاد رکھیں کہ مومن کی عزت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی بھی بغیر علم کے کسی ایمان والے کے بارے میں کوئی بات نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں، تو یہ الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا، بہت سارے لوگ، ہاں یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کا کیس آتا رہتا ہے سینٹر پہ، سوالات، بہت سارے لوگ دشمنیوں میں جب میاں بیوی کے اختلافات ہوتے ہیں نا، تو آدمی جا کر کے یعنی وکیل کے پاس ایسے الزامات لگا دیتا ہے شوہر کے اوپر، کبھی بیوی شوہر کے اوپر ایسے الزامات لگا دیتی ہے کہ جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، حدوں کو پار کر دیتے ہیں، یعنی عزتوں پر تہمت کی، مطلب اس نے فلاں کو چھیڑا، فلاں کو اس نے یہ کیا، فلاں کو دیکھ رہا تھا، فلاں، یعنی الزامات کسی طرح سے اس پہ لگانا، کیس اس کو اوپر کرنا، تو ساری دھارائیں لگا دو، جو ہوتا ہے سب لگا دو۔ تو ایسا کیس آیا تھا کہ عورت نے شوہر کے اوپر ایسے الزامات، یعنی عورت کی
ماں نے ایسے ایسے الزامات لگا دیے کہ مطلب جو ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا کیا ہے. اگر کسی مومن کے بارے میں ایسی بات بول رہے ہیں، ایسا الزام لگا رہے ہیں، ہے ہی نہیں اس کے اندر، ٹھکانہ کیا ہے؟ آخرت میں جہنمیوں کے ساتھ ٹھکانہ. یہاں تک کہ توبہ کرے. ہاں تو نہیں کرنا چاہیے. دشمنی میں اتنی حدوں کو پار نہیں کرنا چاہیے جو ہے ہی نہیں اس کو لگانا، چاہے وہ شوہر کرے چاہے بیوی، کوئی بھی کرے، نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو انصاف کے ساتھ دنیا میں رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.